وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی 15 نمبر آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے وراثت کے احکامات کو دیکھا، اور صرف وراثت کے ان احکامات کو جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس کو وراثت کے حتمی معاملات اور حتمی مسائل نہ سمجھا جائے، بلکہ تقسیم وراثت میں جن حصوں کو اور جن لوگوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے ان کو اصحاب فروض یا ذوی الفروض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ صرف وہ حصے ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسرے حصے مزید بھی ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں، اور مزید وراثت میں جب ایک بندہ سکپ کرتا ہے نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر وراثت دوسرے تک منتقل ہو جاتی ہے، انہیں مزید ہم کیٹیگریز میں شامل کرتے ہیں۔ اصحاب فروض صرف وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، ان کو ہم نے کل دیکھا۔ آج کی آیت مبارکہ میں پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم دیکھ لیں، پھر ان دونوں کا لنک ہے آپس میں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، واللاتی اور جو عورتیں، یہ ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے 6 جو لنک کرتے ہیں آدھے جملے کو باقی آدھے جملے کے ساتھ، یا ایک مفہوم کو دوسرے مفہوم کے ساتھ۔ اللذی ایک کے لیے استعمال ہوتا تھا، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللاتی، اور یہ تقریباً ان آیات میں زیادہ استعمال ہوئے۔ اور واللاتی یہ مؤنث کے لیے، جمع کے لیے، واللاتی اور وہ عورتیں جو یاتینا ارتکاب کریں، آئیں، الفاحشۃ بدکاری کا، اور وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، من نسائکم، من کا معنی سے، نساء عورتیں، کم تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ہونا کیا چاہیے؟ فوراً سزا یا کوئی پروسیجر؟ اور فاستشہدوا علیہن، فا کا معنی پس، استشہدوا ایک اصول ہے 100% قرآن کا، ہر وہ ورب اور ہر وہ فعل جس کے شروع میں الف سین تے آ جائے اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے، کچھ گین کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ناصرہ کا معنی ہے مدد کرنا، استنصرہ مدد چاہنا، فتح کا معنی کھولنا، اور استفتح کھولنے کو چاہنا، طلب کرنا، فتح کو طلب کرنا۔ یہاں بھی ہے فاستشہدوا، اگر عورتیں کچھ ایسا کر بیٹھیں تو فا کا معنی پس، استشہدوا تم گواہ طلب کرو، استشہدوا تم گواہ طلب کرو۔ کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ہم نے فلاں عورت کو فلاں بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا فوراً اس کے گارڈین، گھر کے سربراہ، بیٹے، شوہر سزا دے دیں؟ نہیں، فاستشہدوا وہ گواہ طلب کریں، علیہن، علی کا معنی پر، اور ہن پروناؤن اور ضمائر میں سے ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، علیہن وہ ان کے اوپر گواہ طلب کریں۔ کتنے گواہ؟ اربعۃ منکم، اربعہ 4، منکم تم میں سے۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ 4 گواہوں کا رکھنا شریعت نے بڑی حکمت اس کے اندر اختیار کی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ شاید شریعت مجرم کو سزا دینا اتنا پسند شاید نہیں کرتی جتنا معاشرے میں بندے کو برائی سے بچانا پسند کرتی ہے۔ اب 4 گواہ کہاں سے لائے جائیں گے؟ کیا بطور امپائر اور ریفری لوگ کھڑے تھے کہ وہ فوراً آ کے گواہی دے دیں؟ لہذا مجرم سے جرم تو سرزد ہو گیا، لیکن اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا شاید تقاضا یہ ہے کہ اللہ مجرم کو سزا بھی دینا چاہتا ہے تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو، لیکن پروسیجر اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ کم از کم اس مجرم کو بھی کان ہو جائیں اور باقی معاشرے کے لوگوں کو بھی ایک ڈر اور دھمکی مل جائے کہ ہم نے آئندہ اس کام میں ملوث نہیں ہونا۔ لہذا اس معاملے میں اللہ نے 4 گواہ رکھے۔ نکاح کتنے لوگوں کی موجودگی میں ہو گیا؟
دو کی موجودگی میں، لیکن برائی کے ارتکاب میں اس کو سزا تک پہنچانے میں، خصوصاً اس پروسیجر میں جس کو ہم زنا کہتے ہیں، اس پروسیجر میں اللہ نے مشکل گواہوں کا معاملہ رکھا کہ 4 گواہ لے کر آؤ تو پھر معاملہ ہوگا، ادروائز معاملہ نہیں ہوگا۔ فَإِن شَاهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، لیکن اگر 4 بندے گواہی دے ہی دیں، فا کا معنی پاس ان، اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد بنا شاہدہ، اس ایک بندے نے گواہی دی، 2 نے دی، شاہدہ سب نے، شاہدو اگر وہ سارے گواہی دے دیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فا کا معنی بس امسکو تم ٹھہراؤ، ہننا ان عورتوں کو، فی البیوت اپنے گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن پورا کر دے ان کو، الموت موت ان کا معاملہ پورا کر دے، اتنی دیر تک تم ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرائے رکھو۔ اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ جملہ تشریح طلب ہے، ان کو گھر میں ٹھہرائے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ دوسری بات، او یجعل اللہ لہن سبیلا، او یا یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ بنا دے، اللہ تعالیٰ نکال دے، لہن ان عورتوں کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ وہ کوئی راستہ کیا تھا؟ مفسرین کے مطابق یہ آیت مبارکہ کہ جس عورت نے فحاشی کا ارتکاب کیا اور 4 گواہ بھی مل گئے، تو اس کے لیے پہلے یہ تھا کہ اس کو ساری عمر گھر میں قید ہونا پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یجعل اللہ لہن سبیلا کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان کا معاملہ 2 جمع 2 4 ختم ہو گیا۔ وہ ختم یہ ہوا کہ اگر تو عورت شادی شدہ ہے اور مرد شادی شدہ ہے تو دونوں کی سزا رجم، دونوں کی سزا رجم، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا 100 کوڑے شریعت نے مرتب کر دی۔ پہلا معاملہ کیا تھا کہ گھروں میں ساری عمر قید ہو کر رہنا تھا، لیکن یجعل اللہ لہن سبیلا یہ اللہ نے معاملہ کلیئر فرما دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ حدیث مبارکہ اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بھائی مجھ سے جو لینا چاہو لے لو، یہ حدیث کے عربی کے الفاظ ہیں، مجھ سے جو حکم شرعی لینا چاہو لے لو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے عورتوں اور مردوں کے لیے ایک نیا حکم شریعت کے اندر نازل فرما دیا، اور وہ حکم یہ تھا جو اس اگلی سورہ نور کی آنے والی آیت مبارکہ سے اللہ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ پہلے عورت کی سزا یہ تھی کہ وہ ساری عمر اپنے گھر میں قید تھی، لیکن اب 2 معاملے نازل فرمائے، شادی شدہ ہے تو اس کی سزا موت اگر ثابت ہو جائے زنا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے مرد اور عورت تو دونوں کی سزا 100 کوڑے۔ یہ معنی ہے یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اس آیت کا ذرا پیچھے ہم ربط جوڑیں کہ پچھلی آیات میں تو اللہ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے، یہاں سزاؤں کی بات ہو گئی۔ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ربط سے اور نظم سے خالی نہیں ہے، لیکن ہم عموماً حقوق یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری اپنی مرضی ہے اگر اس کو کوئی تحفظ دے دے تو یہ میرا رائٹ ہے۔ یہ حقوق کی جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہمارے نزدیک، ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو میری مرضی ہے اگر اس کو تحفظ مل جائے تو یہ کیا ہے؟ میرا رائٹ ہے، حالانکہ رائٹ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق بندے کو مل جائے۔ حق یہ ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے وہ بندے کو مل جائے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ اب ایک بندہ زنا کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو وہ کہے جی مجھے تو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا اسلام میں حق کوئی نہیں ہے، یا معاذ اللہ رسول اللہ کی ناموس کے اوپر وہ اپنی زبان کھولے اور اس کو اگر روکا جائے اور سزا دی جائے تو پھر وہ یہ کہے کہ جی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا کہ مجھے اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہی نہیں دیا اسلام نے، تو اسلام نے پہلے ہی یہ معاملات متعین کر دی، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا فرض ہے۔ لہٰذا پیچھے بات تھی عورتوں کے ان حقوق کی کہ اگر وہ زندہ دفن ہو رہی ہے تو اس کو زندہ دفن نہ کرو، اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے تو شوہر کے ساتھ اس کو دفن نہ کرو، اور شوہر کے ساتھ ہی وہ ساری عمر مرنے کے بعد گھر میں نہ بیٹھی رہے بلکہ وہ دوسری شادی بھی، یہ سارے حقوق کی بات چل رہی تھی۔ شوہر فوت ہو گیا تو وراثت میں حصہ ملے گا بیوہ کو یا نہیں؟ یہ سارے حقوق اسلام نے اس کو دے دیے۔ اب اسلام ایک اور حق اس کو دے رہا ہے، وہ حق یہ ہے کہ تمہیں معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، اور یہ حق اللہ فرما رہا ہے یہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لہٰذا عورت کا یہ بھی حق ہے جو اللہ نے اس کی ڈگنیٹی کا، اس کے وقار کا اور اس کے سٹیٹس کا معاشرے میں خیال رکھا ہے کہ تیری بھی اتنی عزت ہے جتنی مرد کی عزت ہے۔ مرد برائی کرے گا تو اس کی بھی سزا موت ہے اگر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے، اور اگر تو بھی کرے گی تو تیری بھی سزا کیا ہے؟
موت ہے۔ لہذا وہ بھی حق تھے جو پراپرٹی کے تھے اور وراثت کے تھے، اور یہ بھی حقوق ہیں جو عورت کی عزت کے، وہ مالی حقوق تھے اور یہ عزت کے حقوق ہیں۔ واللذان، یہ تو عورت کا معاملہ ہو گیا۔ اب واللذان یأتیانھا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما۔ یہاں معاملہ اب یہ ہے کہ اگر ایک عورت اور ایک عورت آپس میں کوئی برائی والا معاملہ کرتی ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ کوئی برائی والا معاملہ کرتا ہے، یا ایک عورت دوسرے کسی اور مرد کے ساتھ کسی بھی اور لیول پہ برائی کا ارادہ کرتی ہے جو زنا نہیں کہلاتا، اس سے کم پروسیجر میں یہ معاملہ ہوتا ہے، ان کی سزا کیا ہے؟ 3 باتیں مد نظر ہیں، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی اور مرد کے ساتھ لیکن زنا نہ ہو، برائی ہو لیکن زنا نہ ہو، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ واللذان، واو کا معنی، اور اللہ زانے کیا ہے؟ اسماء موصولہ، 2 کے لیے، الذی 1 کے لیے، 2 کے لیے اللہ زانے، وہ اور 2 بندے، خواہ وہ مرد اور مرد ہوں، عورت اور عورت ہوں، یا عورت اور مرد ہوں، یأتیانھا، اگر وہ ارتکاب کریں منکم، تم میں سے، برائی کا، تو تم کیا کرو؟ فآذوہما، انہیں اذیت دو، فآذوہما، فا کا معنی پس، آذوہما، تم سارے ان کو کیا دو؟ وہ اذیت یہ نہیں ہے کہ انسان گلی میں چلتے پھرتے انہیں پتھر مارنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ مجھے قرآن نے یہ حکم دیا ہے، بلکہ اس اذیت سے مراد یہ ہے کسی پنچایت میں بیٹھ کر بڑوں کی موجودگی میں ان کو سمجھایا جائے، ان کو وہ پنشمنٹ دی جائے کہ جس کے حوالے سے وہ سمجھ جائیں۔ مثلا گھر کے اندر بھی پاسبل ہو سکتا ہے، باپ دے سکتا ہے، ماں دے سکتی ہے، اور فیملی کا کوئی بھی سربراہ ان کے لیے کوئی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ باز نہیں آ رہا تو قاضی، مفتی، جج اور کسی بھی حوالے سے ان کا کوئی منصف ان کو ملک بدر بھی کر سکتا ہے، شہر بدر بھی کر سکتا ہے، اور اپنے علاقے سے کہیں دور بھی بھیج سکتا ہے۔ اس کو ہم حدود نہیں کہیں گے بلکہ اس کو تعزیرات کہا جائے گا۔ حد وہ ہے جس کو اللہ نے متعین کر دیا، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق وراثت کے احکامات نہیں کرتا، اللہ نے ان کو بھی اپنی حدیں توڑنے والا کہا ہے۔ اور یہاں جو پیچھے بات ہوئی کہ اگر شادی شدہ مرد زنا کرے گا تو سزا موت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حد ہے جس کو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ حد وہ ہے جس کو اللہ رسول نے متعین کر دیا، اور تعزیر وہ سزا ہے جو کسی بھی قاضی، جج اور مفتی کی اپنی رائے کے اوپر بھی مبنی ہو سکتی ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، لیکن اگر وہ باز نہیں آتا تو قاضی، مفتی اور جج اس کو ملک بدر کر سکتا ہے۔ اب ہاتھ کاٹنا تو حد تھا، لیکن ملک بدر ہونا اس کی کیا ہے؟ تعزیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تعزیر کا حکم ہے کہ جو باز نہ آئیں، مرد اور عورت، عورت اور عورت، یا عورت اور مرد، لیکن 100% انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اس سے کم درجے کی برائی کی ہے، تو فآذوہما، تم ان کو کیا دو؟ اذیت دو۔ وہ اذیت کیا ہے؟ فرض کرے سمجھانے کے لیے گھر میں پابند کیا جا سکتا ہے، ملک بدر کیا جا سکتا ہے، کسی ایسے کام پہ جو بچہ نہ پڑھ رہا ہو، تنگ کرے والدین کو، تو کیا کرتے ہیں والدین؟ بھئی یہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو کام پہ ڈال دو، اس کو کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام سکھا دو، یا کسی مزدوری پہ لگا دو، خود سمجھ جائے گا۔ اب والد یہ سارا پروسیجر کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ بیٹے کو سمجھ آ جائے۔ فآذوہما، ان کو تم اذیت دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما۔ اب فا کا معنی ان، اگر تابا، کتنے لوگ؟ وہ دونوں۔ تابا اس ایک نے توبہ کی، سب دو نے کی تابا، اگر سب ہوتے تو تابو، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں دونوں، اصلاحا وہ ایک اصلاح کر لیں، اصلاحا 2 اصلاح کر لیں، اور سب کر لیں اصلحو، اگر وہ دونوں اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر دیکھیں شریعت نے ہمارے مزاج کی اصلاح کی ہے۔ یہ جو آنے والا ٹکڑا ہے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مزاج کی اصلاح ہے۔ فَآرِدُوا عَنْهُمَا، فا کا معنی پس، آرِدُوا، تم پیچھا چھوڑ دو، عَنْهُمَا، ان دونوں کا، بار بار ٹیز نہ کرتے رہو ان کو، کہ اگر کسی سے برائی سرزد ہو گئی ہے، ممکن ہے اس نے توبہ بھی کر لی ہو، اصلاح بھی کر لی ہو، لیکن تمہاری ٹوکیں، تمہاری بولیاں اس کو پھر اس برائی کے اوپر ملوث نہ کر دیں، اس کے اوپر دوبارہ برانگیختہ نہ کریں، لہذا فَآرِدُوا عَنْهُمَا، ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، ان دونوں کے پیچھے باتوں میں نہ پڑو کہ تم تو وہ ہو جس سے یہ کام ہو گیا تھا۔ یہ بیسیکلی ہمارے مزاج کی اصلاح ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کانا ہے توابا، توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمہ،
رحم فرمانے والا۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے بخش دیا ہے تو تم باتوں باتوں میں ان کو کیوں ٹیز کرتے ہو، باتوں باتوں میں کیوں ان کو ہلکے پن کی طرف لے کے جاتے ہو۔ اب توبہ کے لیے دو اصول بیان فرمائے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ کس کے لیے جی؟ انما التوبۃ، انما بے شک، التوبۃ توبہ کا قبول ہونا ہے، علی اللہ اللہ کے اوپر، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، للذین ان لوگوں کی، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السوء برائی والا، لیکن بجہالت، جہالت کس؟ جہالت میں مبتلا ہو کر۔ اب ضروری نہیں کہ جہالت میں بندے کو پتہ نہ ہو، ایک بندے کو پتہ ہے یہ جرم ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اس کی جہالت ہے، اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ جاہلیت ہے۔ جہالت اور جاہلیت میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن کر رہا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اس کی جاہلیت ہے۔ اور حضور سے پہلے کا زمانہ کس میں ملوث تھا؟ جاہلیت میں۔ وہ عبادت کا کنسیپٹ رکھتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے گرد ننگے ہو کر طواف ان کی عبادت تھا، سیٹیاں بجانا ان کی عبادت تھا، تو جس چیز کو وہ عبادت سمجھتے تھے وہ جاہلیت تھی، اور یہ ہے ان کی جہالت۔ اگر کوئی جہالت میں اس معاملے میں گناہ کر بیٹھے، ثم یتوبون، ثم پھر یتوبون، وہ توبہ کر لیں لوگ، من قریب، جلدی جلدی گناہ کیا، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، کسی نے بتایا بھئی تم نے جو کام کیا ہے وہ تو بڑا غلط ہے، تو ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب قریب جلدی جلدی اگر توبہ کر لیں تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، فا کا معنی پس، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ، اللہ توجہ فرماتا ہے، اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی، وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے علیما، جاننے والا، حکیمہ، بڑی حکمت والا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، دو قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، واو کا معنی اور لیست نہیں ہے، یہ لیست کی بھی فعل کی طرح پوری گردان ہوتی ہے، لیسا کا معنی نہیں ہے، اور دو آدمی اگر ان کے لیے نفی کا معاملہ ہو تو لیسا، اگر سارے ہوں تو لیسو، یہ لیسا بھی قرآن میں ہے، لیسا بھی قرآن میں ہے، لیسو بھی قرآن میں ہے، اور مؤنث کے لیے لیست۔ یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد آنے والا اس کا فاعل اور اس کا سبجیکٹ یہ مؤنث ہے۔ التوبۃ کے آخر میں گولتے ہے، اور گولتے عربک گرامر کے اعتبار سے مؤنث کہلاتی ہے، خواہ وہ ہماری پریکٹیکل لائف میں مؤنث ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مؤنث کہلاتی ہے۔ ولیست التوبۃ، اور توبہ نہیں ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں ساری عمر، حتی اذا حضر احدہم الموت، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر آ گئی، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، حتیٰ کہ اس کو گناہ کرتے 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 موت آ گئی، اور اس نے قالا انی تبت الآن، قالا پھر اس نے کہا انی بے شک میں توبہ کرتا ہوں، الآن ناؤ، ابھی، NOW ناؤ، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، جب موت آ گئی اس کو۔ اللہ فرما رہا ہے اب اگر یہ ساری عمر میری مرضی کے مطابق احکامات کے اوپر عمل کرتا تو شاید اس کو یہ نوبت نہ دیکھنا پڑتی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ اس کی تشریح کر رہی ہے کہ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہیں نکل آتا اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن سب سے برا آدمی حضور نے اس کو فرمایا ہے جو توبہ کی امید پہ بار بار گناہ کر لیتا ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور توبہ کا تصور نہیں ہے، وَلَلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یموتون جو مرتے ہیں، وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کفر کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرتے ہیں، تو توبہ کا تصور ان کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا ہم نے تیار کر لیا ہے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اب پہلے برائی کا ذکر فرمایا، پھر اس کی سزا کا ذکر فرما دیا، یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے
قرآن جب بھی اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ برے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، جہاں پھر اچھے لوگوں کے ریوارڈ کا تذکرہ ہے وہاں بروں کی سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ اور دیکھ لیجئے گا کہ عورتوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسے ہونا چاہیے۔ یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، کیونکہ سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ نساء۔ یہ بس ایک آیت کا ترجمہ صرف دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، لا یحل جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان تارثوا النساء کرہا، ان کا معنی کہ تارثوا تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہا زبردستی، زبردستی تم عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ کیسے کہ ایک عورت معاشرے میں ایسی دیکھی جو بڑی مالدار ہے اور اس کو پھسلا کر کسی طریقے سے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا، فرمایا یہ نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ اور ذہنی ہم آہنگی، عورت کی رضامندی تمہارے ہر معاملے میں ضروری ہے تمہارے ساتھ۔ اور اسی طرح پسند کی شادی میں جو سیبہ عورت ہے اور باکرہ عورت ہے، دونوں کے حوالے سے شریعت نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں عورتوں کو اپنے نکاحوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبردستی ان کے وارث نہ بنو، یعنی ان کو زبردستی نکاح میں نہ لو۔ اگر نکاح میں ہو اور پھر تم ان کے اوپر سختیاں بھی کرتے رہو، صرف ان کی پراپرٹی کا لالچ رکھ کے ان کو اپنے نکاح میں رکھو، اس کے لیے پھر یہ حکم ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو انہیں، لِتَذْهَبُوا تاکہ لے جاؤ تم، بِبَعْضِ وہ بعض حصہ، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو دیا ہے، یعنی کس صورت میں؟ حق مار میں، کیونکہ دو پروسیجر ہیں، اگر مرد خود طلاق دے گا تو اس کو حق مار بھی واپس کرنا پڑے گا، اگر عورت طلاق لے گی یعنی خلا تو پھر اس کو حق مار جو مرد نے دیا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں حضور میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضور فرماتے ہیں اس نے جو فلاں باغ تمہیں حق مار میں دیا تھا کیا تم اس کو واپس لوٹا سکتی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے حضور میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا باغ اس کو واپس لوٹا دو اور پھر وہ تمہیں طلاق دے دے، تو یہ کیا ہے؟ خلا ہے۔ اب دو باتیں، مرد اگر اس کو اپنی مرضی سے نکاح سے نکالتا ہے تو پھر حق مار اس کو دینا پڑے گا، لیکن اگر عورت اس سے خلا لینا چاہتی ہے تو پھر اس کو حق مار چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عورتوں کو روکے نہ رکھو اپنے نکاح میں، لِتَذْهَبُوا تاکہ تم لے جاؤ، بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اس میں سے کچھ حصہ جو تم نے ان کو عطا کر دیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر عورت برائی کا اتنا ارتکاب کر بیٹھی ہے کہ تم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اب معاشرے میں سروائیول نہیں ہے تو پھر تم اس کو نکال سکتے ہو، الا بجوز اس کے ان یاتینا کہ وہ ارتکاب کر بیٹھیں، بفاحشۃ مبینہ کھلم کھلا گمراہی بے حیائی کا، کہ پھر تمہاری ڈگنیٹی بھی لوز ہو اور معاشرے میں تم رہنے کے قابل نہ ہو، پھر تم ان کو نکال سکتے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ عورتوں کی حقوق ہیں، واؤ کا معنی، اور عاشرو معاشرت کرو، ان کو اپنے گھروں میں رکھو، سماجی سٹیٹس ان کو دو، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، معروف طریقے سے، جو تمہارا فیملی سٹیٹس ہے اس کے مطابق تم ان کے ساتھ ڈیل کرو، معاشرت کرو، زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ بھی میرے اور آپ کی مزاج کی اصلاح ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ممکن ہے کہ کسی عورت کو تم ناپسند کرتے ہو اپنے ساتھ، لیکن تم جس کو ناپسند کر رہے ہو اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کا پہلو رکھ دیا ہو، لہذا اس جذبے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ فا کا معنی بس، ان کرہتموہن، ان کا معنی اگر کرہتموہن، کرہتمو اگر تم مکروہ جانو، ناپسند کرو، ہن ان عورتوں کو، تو فعسا، فا کا معنی پس، عسا کا معنی قریب ہے، پاسبل ہے، ممکن ہے، ان تکرہو شیئا، ان کا معنی کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئا کسی چیز کو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، واو کا معنی، اور یجعل رکھ دے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، فیہ اس ناپسندیدگی کے معاملے میں تمہارے لیے رکھ دے، خیرن کثیرا بہت بہتری اللہ تمہارے لیے رکھ لے۔ وہ بہتری کیا ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے ایک خاتون کا مزاج کسی مرد کو پسند نہ ہو، لیکن اللہ اس عورت کی
مزاج سے، نسبت سے اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کو تمہارے لیے اتنا بڑا انسان بنا دے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہو، تمہارے لیے عزت کا باعث ہو، تو یہ اللہ فرما رہا ہے اگر تم انہیں ناپسند بھی کرو تو ممکن ہے کہ اللہ جس کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ اس میں تمہارے لیے کیا رکھ دے، خیر کثیر رکھ دے۔ ممکن ہے ایک عورت جاہل ہو، ان پڑھ ہو، لیکن اس سے پیدا ہونے والی اولاد دنیا کو لیڈ کر رہی ہو، تو پھر یہ عورت اس کے لیے بہتر ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ لہذا یہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے۔ ابھی مزید مالی معاملات اور ان کا حق مار چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل والے سیشن میں ہمارا مکمل ہو جائے، کیونکہ یہاں تک ہمارے 4 پارے الحمدللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔